बैक विद माला एपिसोड 22 पार्ट 2। जब सुलह हो जाए तो मैं उसको गुस्से में कातिल नहीं कह रही, वो बेबसी से चिल्लाई थी। वो एक प्रोफेशनल एहसन है मोहित, कराई का कातिल। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। माला खानदान में बहुत बदनामी होगी यार। थोड़ी थोड़ा बहुत औरतों को गुजारा करना होता है। मुझे गुजारा नहीं करना, मुझे ज़ियाद सुल्तान से तलाक लेनी है, वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कह रही थी। और हमारी इज्जत, हमारे खानदान में किसी लड़की को तलाक नहीं हुई। लोग कहेंगे कि तुमने कैनेडियन नेशनैलिटी के लिए ये किया है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं करनी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अब के मोहित को भी गुस्सा आ गया। तुम हमेशा मनमानी करती हो और नुकसान उठाती हो। तुम इसी तरह माँ को छोड़कर इस्लामाबाद आ गई। माँ ने ज़ियाद से बेहतर रिश्ते दिखाए थे, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी। और अगर माला ने अपनी माँ की नहीं सुनी तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगी? वो इतनी दृष्टि से बोली कि मोहित चुप हो गया। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो मुझे दिल मत करो। जैसे तुम अपने काम में मसरूफ़ रहकर ख़ानदान वालों की खुशी पे उनको फ़ोन करना भूल जाते हो, वैसे ही अब उनके फ़ोन ना उठाओ और अपनी बीवी से कहो जो स्पीकर पर ये सुन रही है कि मेरे मामलात से दूर रहे और खट से फ़ोन बंद कर दिया। मोहित ने बड़बड़ा के मोबाइल नीचे किया और सामने लॉन्ग रूम के दूसरे सोफे पर बैठी शफ़क़ को देखा। वो टाँग पे टाँग डुबाए चाय का कप हाथ में लिए, इतनी बदनामी होगी तलाक से मुझे क्या, लेकिन तुम भाई हो और खान के दरमियान में रह रहे हो। तुम्हें सारी दुनिया को फेस करना है। मियाँ बीवी तो में 100 मसले हो जाते हैं। अभी वक्त ही कितना हुआ है माला की शादी को, इतनी जल्दी अदालत तक कौन पहुँच जाता है? उसने सर झटका और चाय लबों से लगा ली। उसकी मर्जी, वो जो भी करे। वो बड़बड़ाते हुए पहलू बदल कर रह गया। मोहित का फ़ोन रखने के बाद उसे अब तक वो बाथरूम की सिंक के सामने खड़ी थी। मोहित को जो कहना था कह दिया, लेकिन अब आंसू उबल-उबल के आँखों से गिर रहे थे। उसने सोचा था वो पढ़ी-लिखी लड़की है, वो बहादुर है, वो समझदार है, वो लोगों की परवाह नहीं करेगी, वो किसी की बातों से नहीं डरेगी। लेकिन एक फूल काल ने उसे झंझोड़ के रख दिया था। सारी उम्र एक ही चीज़ से खौफ आया था कि लोग उसकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस ना करें, कोई इस पे उँगली ना उठाए। और अब सबको मालूम हो गया था। क्या पाकिस्तान में हर रिश्तेदार के घर में उस वक़्त कशमारा और ज़ात के तलाक को डिस्कस किया जा रहा होगा? क्या वो गॉसिप का मरकज़ बन गई थी? क्या लोग उस पे उँगलियाँ उठा रहे होंगे? सर अफ़सोस से झटकते हुए चिटक कहते हुए वो तबसरा कर रहे होंगे कि लड़की को ही समझौता करना होता है। तंज़ कर रहे होंगे कि उसने कैनेडियन पीआर के लिए अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगाया है। क्या 4 सदस्य से लाहौर तक ख़ानदान की हर बेटी जो पढ़ने जाएगी, अपना करियर बनाने जाएगी, उसे माला की मिसाल दी जाएगी कि देखो कैसे कामयाब औरतें, पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट औरतें अपने घर नहीं बसा सकती? क्या वो एक मिसाल थी, एक तबसरा? उसने झुककर चेहरे पर पानी डाला, फिर खुद को आईने में देखा। उसकी नाक गुलाबी पड़ रही थी। उसने गीली आंखें बंद की और गहरी सांस ली। 1, 2, 3। एक तरफ ये सब था और दूसरी तरफ ज़ियाद सुल्तान। वो लोगों की इन बातों के साथ रह सकती थी या नहीं? वो ज़ियाद सुल्तान के साथ किसी कीमत पर नहीं रह सकती थी। मैं ये सर्वाइव कर लूँगी। उसने खुद को आईने में देखते हुए दोहराया, माला ये सब सर्वाइव कर लेगी। इस सुबह बस स्टाफ तक जाते हुए, मॉल में दाखिल होने तक, फिर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वापसी पे नम्स के पास रुकते हुए। कई दफ़ा उसने मुड़ के देखा, दाएँ-बाएँ, गर्दन घुमाकर पीछे, कहीं भी कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास वापस आ चुका था, वो एहसास जो ढेर बरस पहले शुरू हुआ था। और उसने एक के बाद एक बॉडीगार्ड रखना शुरू किया था और फिर कैफ आया ज़िंदगी में। और माला ने ज़ोर से सर झटका। और वो कहाँ से याद आ गया, वो वापसी पे यह हमेशा टर्म्स पे रुकती थी। उसने अपनी कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी पसंद नहीं थी। शायद इसे आइंदा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। माल से घर और घर से माल। अपनी बारी आने पे उसने बारिस्टा को अपना ऑर्डर समझाया ही था कि जब शोकेस में रखे रंग-बिरंगे मीठे लवाज़मात पे नज़र पड़ी। टिम हार्टर्स और जस्टिन पेयर की लैब से बनाए गए बल्ब्स, रंग-बिरंगे मीठे इश्तहार-अंगेज़ बारिस्टा। उसने की निगाहों का ताक़ुब किया। आप बेब से ऐड करना चाहेंगी? नो थैंक्स, वो जबरन मुस्कुराई। बाल कानों के पीछे ख़वाह अर्ज़ से। शुगर मेरी स्किन ख़राब करती है। वो स्लिप लेकर पिकअप लाइन की तरफ चली गई। निगाहों के सामने बहुत कुछ लहराया। माँ के साथ वो इस शादी हाल में आगे बढ़ रही थी कि वो दोनों एक मेज़ पर आन रुकी थी। वहाँ वो खातून बैठी कबीरा ताई से कह रही थी, मेरे बेटे ने कहा आपने माला का चेहरा नहीं देखा, इतनी एलजी। वो जहाज़ में बैठी थी, साथ वाली सीट पे बैठा ज़ियाद झुका। तुम्हारे दाने निकल रहे हैं। उसके अंदाज में खौफ़त थी। उसने करा के आंखें बंद की। जिस शख्स ने तल्लक टूट किया, उसकी आरा क्यों हर पल सुनाई देती है? वो होता तो ये कहता, वो होता तो ये सोचता। और फिर अंदर गुस्सा उठता, नफ़रत, तैश। किस तरह वो इसको बता सके कि वो गलत था? उसकी हर राय, हर ख्याल गलत था। उसकी अच्छी बातें भी बुरी थीं। उसके साथ
ہاتھ گزری اچھی یادیں بھی تکلیف دیتی، شاید محیط درست کہتا تھا کہ اس کے لیے لوگ دو انتہاؤں پہ ہوتے ہیں۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے شوکیس کے آئینے میں خود کو دیکھا، بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ تم اپنے بال اونچی پونی میں بنایا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں، زیاد نے کئی دفعہ اسے کہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ گہرا بھورا تھا، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کو رات کی طرح سے اڈائی کر لے۔ مالا نے نوچنے والے انداز میں پونی کھینچی، سر دائیں بائیں جھٹکا، بال کھل گئے۔ وہ کافی لیے باہر نکل رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر گہری سانس لی۔ سمر خالہ مائی کی ساس جانتی تھی کہ پاکستان میں خبر پھیل چکی ہوگی، اب سب کو اس کو کال کر کے کہیں گے صلح کر لو، اب زیاد خاندان والوں کے ذریعے اس پر پریشر ڈالے گا۔ مالا مجھے ابھی معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے سائڈ واک پہ چلتی جا رہی تھی۔ تھینک یو خالہ، اس کا لہجہ قدرے بیزار تھا۔ کیا وہ اس پہ دباؤ ڈالیں گی؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نگینہ کینیڈا آئی تھی تمہیں منانے، اب تم دھیان سے سنو۔ وہ چلتے چلتے سڑک کنارے بنی ایک شاپ کے سامنے رکی۔ وہ ایک بیکری تھی، گلابی اور پستہ رنگ کی بیکری، سنہری ایکسٹنٹ کے لیے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ خالہ اگر آپ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گی تو میں الفاظ گیلے ہو کے فضا میں غائب ہو گئے۔ وجہ الفاظ نہیں تھے، وجہ وہ بیکری تھی۔ اس کی نگاہیں شیشے کے پاس جمی تھی، وہاں ایک لڑکی ایپرن پہنے کھڑی چند ورکرز کو ہدایت دے رہی تھی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا، اپنی پریزنٹیشنز، اور وہ دن جب وہ ظہیر کے پاس پریزنٹیشن دے کے گئی تھی، وہ دن جب کیف اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ خالہ کچھ کہہ رہی تھی، تم طلاق لو اور ضرور لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ابھی تک بیکری کے اندر سجے رنگ برنگے بیکڈ آئٹمز کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یار تمہارے قابل نہیں ہے۔ خالہ نے اب دوسرا گیان شروع کیا۔ اف، اس نے زبر سے مٹھیاں بیچ لیں۔ سب یہ بات دہراتے تھے جیسے وہ سب جانتے تھے۔ وہ سب باہر سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سچویشن کے اندر تھی۔ سب مالا کو الزام دے رہے تھے، سب طلاق لینے والی لڑکی کو یہ الزام دیتے ہیں۔ وہ جلدی کیوں نہیں اس کو چھوڑ آئی؟ وہ اتنا عرصہ ساتھ کیوں رہی؟ اس نے آنکھوں سے پٹی جلدی کیوں نہیں اتاری؟ حالانکہ زیاد بڑا قصور تشدد کرنے والے شوہر کا تھا۔ حالانکہ زیادہ بڑا قصور تشدد کرنے والے شوہر کا تھا۔ لوگ کسی کی طلاق خبر سنتے ہی پہلا تبصرہ اس مرد کی مذمت پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ مرد کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اور تم کسی بھی طرح اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی، خالہ دو ٹوک کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری خالہ، میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی۔ جیسے اس سے شادی کرتے وقت میں نے کسی کی نہیں سنی تھی، ویسے ہی اس سے طلاق لیتے وقت میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ خالہ ٹھہری، گویا الفاظ تلاش کیے۔ مالا، تم میرے پاس امریکہ آ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں آباد کے کزن کے رشتے کا بتایا تھا جو طلاق یافتہ تھا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ وہ گردن پیچھے کیے ہنستی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مالا کو اب دوبارہ کبھی شادی کرنی ہے یا کبھی وہ کسی انسان پہ بھروسہ کر سکے گی؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور کال کاٹ دی۔ نگاہیں ابھی تک بیکری پر جمی تھی، پھر اپنا بینک بیلنس یاد آیا، اپارٹمنٹ کا کرایہ، گروسری کی بلز، وین کوٹ جیسے مہنگے شہر میں رہنے کے خرچے، بیکری بنانا دور کی بات، وہ اس بیکری پہ کوئی اچھی مینجمنٹ پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ رکی، بس کا انتظار کرنے لگی، لیکن بس کے آنے میں ابھی تاخیر تھی۔ یوں ہی پھر سے وہی احساس ہونے لگا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ مال کے اندر واپس آ گئی، اسے گھر جانے کے خیال سے خوف آنے لگا۔ مال بند ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کو کاٹنے کے لیے مال کی جم چلی آئی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بم ہے جو گرنے کا منتظر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سرعام سب کے سامنے گر جائے۔ اگر وہ کہیں سائے میں ستونوں اور دیواروں کے پیچھے اس کو تاک رہا ہے تو اس کے سامنے آ جائے۔ اگر وہ اس کو مارنا چاہتا ہے تو سرعام ایسا کرے۔ اس کے اپارٹمنٹ کی تاریکی میں نہیں، جہاں لاش چند دن گلتی سڑتی رہتی، جو ہوتا ہے دنیا کے سامنے ہو۔ آپ ممبر شپ لینا چاہیں گی؟ وہ اپنے دھیان میں ریسپشن پہ کھڑی تھی جب ریسپشنسٹ نے دوسری دفعہ پوچھا۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کھڑے کھڑے زون آؤٹ ہو گئی تھی۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی۔ جم کے ریسپشن کے سامنے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جو خالی تھا، اس میں صوفے رکھے تھے اور چند پودے۔ پیچھے ایک بڑا سا بینر لگا تھا، ٹرانسفارمیشن کے 3 CS، وہاں انگریزی حرف سی سے بنے 3 الفاظ لکھے نظر آ رہے تھے، کوچ کنسلٹنسی کمیونٹی۔ مجھے پیکج دکھائیں پلیز۔ وہ ذہن سے زیاد سلطان کو جھٹک کے بدقت مسکرائی۔ ریسپشنسٹ نے مسکرا کے بروشر اسے تھمایا اور سادگی سے پوچھا، آپ دونوں ساتھ ہیں؟ کشمالہ مبین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا اور پھر وہ جامد ہو گئی۔ زیاد سلطان جم کے چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سفید شرٹ، خاکی پینٹ، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا وجود حرکت کرنا بھول گیا، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت زامت۔ وہ آگے بڑھا، اس کا رخ ریسپشنسٹ کی جانب تھا۔ جی ہم ساتھ ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے۔
रिसेप्शनिस्ट ने सर को हम दिया और रिसीवर उठा के किसी को कॉल मिलाने लगी। अब कि ज़ियाद उसकी तरफ बढ़ा, वो उससे 3 फुट दूर था, वो उसके 3 फुट करीब था। उसकी आंखें साकित थीं, वो पलक तक नहीं झपक रही थी। बैठो कुशमाला, हमें बात करनी है, उसने उर्दू में कहते हुए सोफ़ों की तरफ इशारा किया। वो संजीदा था, बेतासर। उसने ये मंज़र कई दफ़ा तसव्वुर किया था। किसी दिन किसी तारीख गली में ज़ियाद सुल्तान अचानक उसे पुकारेगा। उस वक़्त उसे क्या करना है? उसने हमेशा फ़र्द और मदद के रास्ते सोच रखे थे, फ़रार और मदद के रास्ते सोच रखे थे। पुलिस हेल्पलाइन का कॉल, चीखना-चिल्लाना, मदद के लिए कैसे पुकारना। वो पैरों में जिम ट्रेनर्स पहन के घर से निकलती थी। उसे मालूम था किसी दिन अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ेगा। वो लिबास के अंदर एक एक तरफ एक बॉडी बैग पहनती थी, जिसकी जेब में करेंसी और कार्ड्स थे। भागते हुए पर्स जाए तब भी उसके पास कुछ न कुछ होगा। वो पर्स में मिर्चों का स्प्रे भी रखती थी और एक नन्हा सा चाकू भी। अगर वो करीब आया तो उसे अपने बचाव कैसे करना है। लेकिन अब जब वो लम्हा आया तो वो हिल नहीं सकी। ज़ियाद सोफ़े की तरफ इशारा कर रहा था। उसने खुद को कदम उठाते देखा। किसी मामूल की तरह चलती हुई वो सोफ़े के एक कोने में बैठ गई। निगाहें ज़ियाद पे थीं। उसकी निगाहों में खौफ था। वो उस आदमी से कभी नहीं भाग सकेगी। वो इस बैनर के ऐन सामने बैठा था। उसके कंधे के पीछे वो बैनर पे छुपी इबारत पढ़ सकती थी, ट्रांसफॉर्मेशन के 3 CS। कशमाला वो उसको यासित देख रही थी। वो दम सा दे बैठी थी, मुट्ठियों में पर्स पेंच रखा था। पर्स के अंदर से स्प्रे निकालने में ज़्यादा वक़्त लगेगा या साथ रखा गुलदान उठाने में। दरवाज़ा कितने फुट दूर था, वो कितनी जल्दी वहाँ से भाग सकती थी। वो उसको देख रही थी और दिमाग अपनी जमा तफरीक कर रहा था। कशमाला, ज़ियाद रुका। वो क्या करने चाह रहा था? वो उसके ऊपर बुक शेल्फ गिरा के वहाँ से निकली थी। क्या वो उसे डराएगा, धमकाएगा? कशमाला, मुझे माफ़ कर दो। देखते ही देखते उसकी आंखें भीगने लगीं। कशमाला ने धीरे से पलकें झपकाईं। पर्स पे गिफ्ट ढीली हुई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं वही बनता गया जो मेरा बाप था। उसने दोनों मिठियाँ बाहों मिला के उसके सामने बांध दी थी। वो उससे माफ़ी मांग रहा था। मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए। मुझे थेरेपी में जाना चाहिए। लेकिन मैं अपना सुकून दूसरी चीज़ों में ढूंढता रहा। मैं अपने बाप जैसा बन गया। उसने सर झटका। आंसू उसकी आंखों से गिरते थोड़ी से नीचे लढ़क गए। मैंने कितना इंसान अपने इन्हीं हाथों से मारे हैं। उसने अपना हाथ फैला के उन्हें देखा, लेकिन आज भी अपने बाप को देख के मेरा दिल काँप जाता है। वो सारी उम्र अपना गुस्सा मुझ पे निकालते रहा। वो मुझे हर उस चीज़ से मारते थे जो उनके पास हाथ में आती। वो और मैंने वही तुम्हारे साथ किया। आई एम सो सॉरी। वो यकटक उसके हाथों को देख रही थी जिस पे आंसू गिरे थे। क्या वो तन्हा आया था या उसके जिन्नात मोक्कल उसके साथ आए थे? क्या वो जादू पे अबूर रखता था? क्या वो जिन्नात को यहाँ बुला सकता था? तुम्हें मुझसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उसने आंखें पोंछी और भारी आवाज़ में बोला। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं आया ताकि तुम खौफज़दा ना हो। वो यकटक उसको देख रही थी। मैं तुम्हारा ताक़ुब कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे फ़ासला रखूँगा। तुम इस शहर में सुकून से रहो। जो करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज़ तलाक मत लो। आंसू उसकी आंखों से फिर से बहने लगे। हाथ नीचे गिरा दिए और गर्दन झुका ली। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं ये सब कुछ तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूँगा? तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने भीगी पलकें उठा के उसे देखा। उस समय ज़ियाद सुल्तान के चेहरे पे इतना दुःख और बेबसी फैली थी कि शायद उसने ये 2 जज़्बे पहले कहीं एक साथ इतनी शिद्दत से नहीं देखे थे। मुझे साइकी इश्यूज़ हैं, मैं ट्रॉमा का शिकार हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन दुरुस्त तरीके से नहीं की। मैं चाहता था कि तुम मुझे हील करो, हम दोनों मिलके एक-दूसरे को हील करें। तुम मुझे फ़िक्स कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से खो दिया। अब मैं क्या करूँ कि हम फिर से एक हो सकें? वो अब ज़ियाद को नहीं देख रही थी। उसकी निगाहें ज़ियाद के कंधे से पीछे बैनर्स पर जमी थीं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन के तीनों CS इसी तरह चमक रहे थे। मैं इस दफ़ा अपने अल्फ़ाज़ से नहीं, अपने अमाल से तुम्हें अपने बदलने का यकीन दिलाऊँगा। मैं जुर्म की ज़िंदगी छोड़ चुका हूँ। मैंने डार्क वेब से अपना अकाउंट बंद कर दिया है। मैं अब किसी के लिए काम नहीं करता। मैं सिर्फ़ अपना रास्ता दुरुस्त करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ़ एक चांस दे सकती हो? उसकी आँखें वापस ज़ियाद की भीगी आँखों पे जम गईं। मैंने तुम पे हाथ उठाया, लेकिन वो आखिरी दफ़ा था। अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, लेकिन वो मेरी सज़ा थी। वो हमारा मामला बराबर हो गया। तुम मज़ीद जो सज़ा मुझे देना चाहो दे लो। मैं तुमसे सिर्फ़ एक चांस माँगता हूँ। उसने हथेली की पूँछ से आँसू पोंछे, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारा ताक़ब नहीं करूँगा। ये मेरा नंबर है। एक पर्ची उसके साथ रखी थी। तुम जब चाहे मुझसे राब्ता कर सकती हो। चाहो तो पुलिस को मेरे बारे में बता दो। मैं मज़ामत नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें अदालत से खुला मिल गई, मैं उस दिन अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा।
مالا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی سزا صرف میری موت ہے۔ جس زندگی میں تم نہیں اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، اس نے پھر سے آنکھیں رکھ دی۔ میں اگر تمہیں ہار گیا تو اسی مال کی چھت سے کود جاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سرگوشی میں بولی، اب ہی کود جاؤ۔ اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے تین الفاظ نے زیاد سلطان کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں غائب ہو گیا۔ یہ وقت پہلے ہو چکا تھا۔ جدہ میں کورونگنگ اسپیچ کے لابی میں وہ آیا تھا، اس کی منت کی تھی، پھر کچھ دن بعد اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ ممبرشپ ریسپشنسٹ نے یاد دلوایا۔ وہ اپنے فون کال سے فارغ ہو چکی تھی۔ مالا نے ہاتھ میں پکڑے بروشر کو دیکھا، اس پہ 3 سی جگمگا رہے تھے۔ 3 C's۔ وہ بڑبڑائی، ٹرانسفارمیشن کے 3 C؟ ریسپشنسٹ نے پروفیشنل انداز میں وضاحت کرنے لگی۔ کوچ، کمیونٹی اور کنسسٹنسی۔ کوئی انسان تنہا نہیں بدل سکتا، نہ خود سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کو کوچ چاہیے جو اس کو سکھائے، اس کو اپنے کام میں تسلسل چاہیے، یعنی وہ ایک کام کو بار بار دہرائے، اور اس کو کمیونٹی چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی جن کا ایک ہدف ہوتا ہے، وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اور ہمارے جم میں آپ کو یہ تینوں ملیں گی۔ اس کی چلتی زبان رک گئی۔ مالا نے بروشر اٹھائے تیزی سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسے یقین آ گیا تھا کہ زیاد سلطان کبھی بھی اسے نہیں مارے گا۔ وہ اس شہر میں تھا، لیکن وہ اس کی جان نہیں لے گا۔ وہ سب کچھ اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کسی اور کی جان لے سکتا ہے، لیکن اس کی نہیں۔ وہ بس سٹاپ تک جانے سے پہلے ٹم ہارٹرز پہ رکی۔ مجھے بائپس چاہیے اور ڈونٹس بھی۔ مسکرا کے بارسٹا کو اپنا آرڈر لکھوایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلیں، جلد خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اس وقت کشمالہ مبین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حسب عادت روم میٹ آج رات بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تنہا تھی، فرش پہ بیٹھے، سامنے رکھے آئی پیڈ پہ دکھائی دیتا صفورہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں زیاد سلطان اور اس کی اندیکھی طاقتوں سے ڈرتی تھی۔ اتنے ہفتوں سے میں اس کے خوف کا شکار تھی کہ وہ مجھے اپنے جنات سے نقصان پہنچائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ غلط کیسے؟ یاد رکھو وہ جادو وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس جنات بھی ہوں گے۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 Cs۔ وہ کھلے ہوئے ڈبے سے ڈونٹ نکال رہی تھی۔ کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا ایک نئے سفر پہ نہیں چل سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ وہ خود جادو کرتا ہے، نہ وہ جنات کو لے کر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک عام سا انسان ہے، اور اسے میرا ایڈریس میرے کریڈٹ کارڈ کے اسٹیٹمنٹ سے ملا ہوگا، جنات سے نہیں۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہی تھی۔ صفورہ انصبے سے اسے دیکھتی گئی۔ وہ اکیلا بھی نہیں ہے، کوئی شخص تنہا کچھ نہیں اچیو نہیں کر سکتا۔ کوچ، اس نے انگلیوں پہ گنا، اس کے پاس کوئی کوچ ہے، کوئی ایسا جادوگر جو اپنے کام میں بہت آگے ہے۔ ماہر ٹھیک کہتا ہے، وہ ایک نامور جادوگر کا کلائنٹ ہے۔ ماہر کہاں سے آ گیا؟ صفورہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں۔ رک کے ڈونٹ کی ایک اور بائٹ لی۔ کنسسٹنسی۔ وہ تسلسل سے لڑکیوں پہ جادو کرواتا ہے۔ میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں، نہ میں آخری ہوں گی۔ اس کے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور کمیونٹی۔ صفورہ اب کی سمجھ رہی تھی، اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کی جادو میں مدد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ قدرے پرجوش تھی۔ اور اگر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لوں تو میں جادو کے اس سائیکل کو توڑ سکتی ہوں۔ میں زیاد سلطان سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ اور پھر جیسے اسے یاد آیا ایک بھولی بسری آواز، اور شاید میں حلال کو بھی بچا سکوں۔ حلال تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ صفورہ کو جیسے کوفت ہوئی۔ تمہیں صرف زیاد سے چھٹکارا چاہیے، ایسا چھٹکارا کہ وہ کبھی تمہارے اوپر جادو نہ کر سکے۔ میں اب اس سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے اسے سمجھ لیا ہے، وہ ایک عام سا انسان ہے۔ اس کی طاقت اس کے جادوگر ہے، اور وہ انسان جن کو وہ اپنے کاموں کے لیے ہائر کرتا ہے۔ کال بند ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اب اسے خاموشی میں خوف نہیں تھا۔ میں اب نہیں ڈروں گی، نہ زیاد سے، نہ خوبصورتی کو کھونے سے۔ اس نے آخری ڈونٹ اٹھا کے دانت میں اس میں گاڑے، اور نہ لوگوں کی باتوں سے۔ ڈونٹ ختم ہو گئے، لیکن اس کا جیسے دل نہیں بھرا تھا۔ بہت عرصہ بعد اتنا سارا میٹھا کھایا تھا، ایک ساتھ کھایا تھا۔ شوگر رش نے چند منٹ کے لیے بہت سی توانائی دیتی تھی، لیکن پھر جیسے فرسٹریشن ہونے لگی۔ اسے مزید ڈونٹ چاہیے تھے۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلیں، اسے کسی کے سامنے خوبصورت نہیں لگنا تھا۔ وہ آزاد تھی، اسے مزید ڈونٹس کھانے تھے، لیکن اسے ڈونٹس پسند بھی نہیں تھے۔ آخری نوالا حلق میں رہ گیا، جیسے اٹک گیا۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ اوہ نو! اس نے جیسے زہر کی طرح ڈونٹ منہ سے اگلا، پھر تیزی سے پرس اٹھایا، جوتے پیروں میں گھسیڑے اور باہر کی طرف بھاگی۔ نہیں، پلیز نہیں، کسی صورت نہیں، ناممکن۔
اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شاپرز ڈرگ مارٹ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ فارماسسٹ نے کینیڈین خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ کشمالہ مبین نے تھوک نگلا، خشک لبوں پہ زبان پھیری، پیرنٹنسی ٹیسٹ کر۔ اس گھر میں نیم اندھیرا سا تھا، جیسے ان دیکھا دھواں بھرا ہو۔ ہال کے اختتام پہ تم چلتے ہوئے اس وسیع کمرے تک آؤ تو وہاں چند صوفے بلکہ دیکھو گے۔ ایک پر نگینہ بیگم لیٹی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا اور پیر لمبے کر کے صوفے کی ایل پر رکھے تھے۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ نحیف اور سفید تھا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے وہ غور سے زیاد کو دیکھ رہی تھی جو قالین پہ بیٹھا تھا۔ پشت ان کے پیروں کے قریب صوفے سے لگا رکھی تھی۔ وہ نہیں مانی۔ وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پہ شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب کبھی نہیں مانے گی، اسے ماننا ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ زیاد نے آنکھیں بند کر کے انگلی سے کن پٹی مس لی۔ اس کے جیسے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں اس کے بغیر کیا کروں گا امی؟ اس کی آواز دھندلنے لگی۔ میں اس کے بغیر زندگی کا تصور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ کسی نے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ دیا ہے۔ وہ مان جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ڈھارس دے رہی تھی۔ اسے آزادی چاہیے، اسے خود مختار عورت بننا ہے۔ وہ تلخ ہوا۔ تو آپ اس کو یہ دکھائیں کہ خود مختاری میں نقصان ہے اور آپ کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے۔ زیاد سلطان نے چونک کر انہیں دیکھا، آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئیں۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بات کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے۔ یہ کینیڈا ہے، اس کے پاس جہاں حقوق ہیں۔ اس کا اسکام کا کیس مضبوط ہے، کل کو اسے کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ وہ ٹیلنٹڈ ہے، یہاں اس کے پاس تمام راستے کھلے ہیں۔ اگر ہر راستہ بند گلی میں کھلتا ہو تو واپس اس کے پاس جائے گی۔ زیاد چونکا، دھیرے سے سیدھا ہوا، لب او میں سکڑے۔ نگینہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھا اور اس ناوید دھوئیں سے بھرے گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سناٹا چھا گیا۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اب یہ شادی ختم کرنا آسان نہیں ہے؟ اندرانی دھیرے سے قریب آئی۔ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ اسے بچے نہیں چاہیے، ابھی اسے اس بارے میں بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تسبیح کے دانے پھر سے گرنے لگے۔ اور مالا، وہ کیسے مانے گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹی ہے، کشمالہ اور زیاد کی بیٹی، اور وہ ہمیں ہر قیمت پہ چاہیے۔ آپ کشمالہ پہ کوئی عمل کریں، ایسا کہ وہ پھر سے راضی ہو جائے، یا یہ چند ماہ سکون سے گزر جائیں۔ اندرانی بے چین ہوئی۔ نہیں، ہم اس کی بچی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں، آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہر جادو ہمارے جسم سے داد نچوڑنے لگتا ہے۔ اب وقت کم ہے، توانائی بھی کم ہے۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اب بس ایک آخری عمل کرنا ہے۔ اندرانی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کس پر؟ نگینہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جواب نہیں دیا۔ اندرانی کے لب او میں سکڑے۔ وہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔